قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ والدہ جو کہ بچہ سب کچھ اپنی ماں سے سیکھتا ہے تو پھر وہ کیا ذمہ دار نہیں ہے اپنے بچوں کی؟ آج کل بچے 5 سال کے ہوتے ہیں اور ان کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ اسکول، دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بچے کی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے۔ ماں اس کو سکھائے کہ دین کیا ہے، ماں اس کو بتائے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ اور یہ میں اگر آپ کو رپورٹ پیش کروں پچھلے سال کی 2025 کی، تو ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے کہ صرف ہندوستان کے اندر لگ بھگ 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں جو ہے وہ مرتد ہو گئی ہیں، اسلام کو چھوڑ دیا، کلمے کا انکار کر دیا، کفر کو اپنا لیا، بہت ساری وجہوں سے۔ تو وہ داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے والے شخص نے کہا کہ میں ابھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سے کرا کر آ رہا ہوں۔ کہا میں ابھی انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا نکاح غیر سے کرا کر آ رہا ہوں۔ ہم نے اور ہمارے ساتھی نے جب یہ بات سنی تو ایسا لگا کہ پورے جسم میں کرنٹ جو ہے دم دوڑنے لگا ہے۔ آج بیٹیاں اپنے دل کی بات کسی دوسرے سے کہتی ہیں۔ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ مائیں اپنی بیٹیوں سے باتیں نہیں کرتی ہیں، گھر میں بھائی اپنی بہنوں کو وہ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کے والد ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے باتیں کریں، ان سے پوچھیں، جانیں کہ ان کے دوست کون ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں، یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتی ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی نہیں بگڑ سکتی ہے، جو چاہے جیسے بھی ہوں ہماری بچی بگڑ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ شیطان بھی تو ہے، اور صحبت بہت اثر کرتی ہے۔ سنگت صحبت اثر، وہ جیسی سنگت میں ہوگی ویسی صحبت ہوگی اس کی، ویسے ہی اثر ہوگا اس کا۔ کیا آپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آپ اس کو آگ سے بچائیں؟ رحم کریے اپنے اولادوں پہ، اپنے اولادوں پہ تھوڑا تو رحم کریے، انہیں اس آگ سے بچا لیجئے، اس قبر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے اچھی شادی وہ جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو، ہم اس کو سب سے اچھی شادی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ماں بنی تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت ڈال کے آپ کے اولاد کو آپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ملا۔ تو یہ جو اتنے سارے آپ کو حقوق دیے ہیں، آپ کو جب اسلام دے رہا ہے اور آپ کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، پھر بھی آپ ایک امریکی کلچر کی بات کرتی ہیں، فیمنزم۔ میدان جنگ میں تو ہم ان کو کبھی نہیں شکست دے سکیں گے، ان کو نہیں ہرا پائیں گے۔ ان کی عورتوں کو گھر سے نکالیں، جب یہ ان کی عورتیں گھر سے نکل جائیں گی، اور جب ان کی عورتیں اپنے دین کو بھول جائیں گی، جب ان کے اندر خود حیا نہیں ہوگا اور دین نہیں ہوگا اور توحید نہیں ہوگا نا، تو ان کی اولاد ہمیں کبھی نہیں ہرا سکتی۔ ناظرین اکرام، جناب السلام علیکم، آپ سب کے خدمت میں پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے پھر سے موجود ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے گفتگو کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ، اور ہم آپ سب کا خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے عزیز پوڈ کاسٹ۔ جناب، پچھلے 2-3 ہفتوں سے میں اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ہر بار اسی ڈسکشن میں اور اسی چیز پر، اس ایک ٹاپک پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ویلیویبل کانٹینٹ پہنچانے کے لیے ہم اپنے آنے والے آئندہ گیسٹ کا انتخاب کس کو کریں۔ اور کئی سارے نام آتے ہیں لسٹ میں، کئی سارے گیسٹ کے کالز بھی آ جاتے ہیں انڈیویجولی، بٹ وہ ہم اور ہماری ٹیم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس گیسٹ کو کون سے ویک میں، کون سے ڈے کو کس نمبر پہ بلانا ہے، کیونکہ ہم ٹاپک کے بیس پر گیسٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اب تک یہ 20th ایپیسوڈ چل رہا ہے، 20واں ایپیسوڈ ہے یہ ہمارا عزیز پوڈ کاسٹ کا، اور اس سے پہلے ہم نے 19 ایپیسوڈ کر چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تک کا یہ سب سے اہم، امپورٹنٹ اور سب سے بڑے ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور ہمارے جو گیسٹ ہیں یقیناً
बहुत स्पेशल गेस्ट है, हमारी एक बहन है, सिस्टर है, हम उनका तारुफ करेंगे। उनसे पहले मैं बता दूं कि पिछले कई वीडियो में आप सबके कमेंट्स और इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेजेस और इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह आते रहे हैं टॉपिक को लेकर कि फजल रब भाई या सर आप जो है प्लीज़ इस टॉपिक पर बात कीजिए, या जैसे हमने रिक्शा वाले के ऊपर बात किया था तो ऐसे किसी गेस्ट को आप फिर से बुलाएं और उनके साथ बात करें। तो आप लोगों ने ऐसे वीडियो को बहुत पसंद किया। मुझे लगता है कुछ ऐसी बातें भी सामने आनी चाहिए जिनके बारे में आमतौर पर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों से नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं बात करते ऐसे मामले में, हमारे उस्ताद हमारे टीचर इस बारे में आमतौर पर बात नहीं करते हैं। तो ऐसी बातें सामने खुलकर आए, तो ऐसी बातें करने के लिए यकीनन वैसे गेस्ट का भी होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक सिस्टर हैं, और ये एक आलिमा है। ये मैं बोल सकता हूँ कि यूपी आजमगढ़ जामतुल फलाह से फरागत हासिल है, और इनके जो हस्बैंड है ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और बहुत नज़दीकी कलीग है। तो उनसे हमने जो है माजत किया, तो यहाँ पर मौजूद है। और मैं ये भी बता दूं जनाब कि अभी स्टूडियो में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी तीसरा आदमी नहीं है। इवन हमने कैमरामैन को भी हटा दिया है। हमारे स्टूडियो में सिर्फ हमारी सिस्टर हैं और इनके हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत कीमती वक्त दिया। ये यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे टीम के लिए, और आपने कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो मशगूली है अभी, क्या मशगूली, आप क्या करते हैं, 24 आवर का शेड्यूल क्या है, क्या मसरूफियत है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने मुझसे पूछा है मेरा पूरा शेड्यूल क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ। मैं फ़िलहाल टीचिंग कर रही हूँ और मदरसे में बच्चों को पढ़ाना और उनकी तरबियत करना और उन्हें कुरान हदीस से जोड़ना, अभी यही मेरी मसरूफियत है। और मेरा ज़्यादा फोकस इसी पे है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दीन को अपनी उन बहनों तक, उन बच्चियों तक पहुँचाऊँ जो इससे अनजान है और जो हमारे इन इस्लाम दीन को न जानने की वजह से बहुत सारे गुनाहों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं जी। यही मेरी फ़िलहाल की मसरूफियत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, और हमने जब अपने टीम से डिस्कस किया कि हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान, हमारी एक बहन आने वाली है जो कि आलिमा है, तो कुछ सवाल हमारे टीम ने भी दिए कि फजल रब भाई, सो प्लीज़ आप मेरे सवाल भी जो उनके सामने रखें, क्योंकि एक आलिमा से 1 to 1 होना हमारी खुशनसीबी की बात है। आज हमने देखा माशरे में कि बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं, बहुत सारी खराबियाँ यकीनन दीन को छोड़ने की वजह से हुई है। और क्योंकि एक इंसान जब अपने आप को पूरा का पूरा दीन पर ले आता है तो उनकी ज़िंदगी से खराबियाँ खुद ब खुद बाहर चली जाती है। बच्चों के अंदर हो या बच्चियाँ के अंदर हो, जो हमारे स्कूल का कल्चर है, जो हमारा को एजुकेशन कल्चर है, बहुत सारी खराबियाँ आ चुकी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी में जो खराबियाँ हैं, इनकी बहुत बड़ी वजह जो है उनकी वालिदा बनती है। ये कहाँ तक सही है? वालिदा का क्या रोल है एक बच्ची को ख़राब करने में, या बच्चियाँ जो उनकी बेटियाँ होती हैं उनको बिगाड़ने में? और अगर इसमें वालिदा का अगर हाथ है, क्योंकि वालिदा कहती हैं कि बच्ची ही तो है, बेटी ही तो, छोटी ही तो है, ये लिबास पहन ली तो क्या हो गया, अगर फ़ोन चला ली तो क्या हो गया, अगर यहाँ चली गई तो क्या हो गया, फूफू की यहाँ एक रात रह ली तो क्या हो गया। ये चीज़ कहाँ तक सही है, और अगर सही नहीं है तो इसको कैसे ठीक करें? आपका सवाल अभी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि इस सवाल पे बात की जाए, और आपने इस सवाल को जो मुझसे किया है, मैं कोशिश करूंगी कि कुरान और हदीस से मैं वाज़े आपको बताऊं। आपको ये बात समझनी होगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से होती है,
اور وہ جو سیکھتا ہے اور وہ جو سمجھتا ہے اور جو وہ بولتا ہے جو وہ کرتا ہے وہ سب اپنی ماں سے ہی سیکھتا اور کرتا ہے۔ ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آج ہمارے بچیوں کے بگڑنے میں، ہماری بہنوں کے مرتد ہونے میں، ہماری جتنے بھی بہنیں ہیں جو دین سے دور ہیں، آج اس کی سب سے بڑی وجہ تو والدہ ہیں، بچوں کی ماں ہیں، کیونکہ وہ خود دین سے دور ہیں۔ جب وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گی اور جب وہ خود اپنے آپ کو اپنے دین کو نہیں پہچانتی ہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہیں؟ ماں اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہے، تو پھر بچے کہاں سے سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ ماں خود موبائل لے کے بیٹھی ہوں گی تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی موبائل ہی دیکھیں گے، وہ بھی موبائل ہی چلائیں گے۔ ماں کو خود نہیں پتا ہے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے کیا بتائیں گے؟ تو ضروری ہے کہ آج ہماری مائیں خود پڑھیں، خود دین کو سیکھیں، سمجھیں، تبھی وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اور تبھی ان کے بچے دین پہ ہوں گے۔ اور جو آج معاشرے میں خرابیاں ہیں اور جن کی وجہ سے بچے بے دین ہو رہے ہیں، اپنے والدین کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر والدین شکایت کیا کرتے ہیں؟ بچے تو ہمارے سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی ہے، آپ نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ والدین کی عزت، والدین کا حسن سلوک، یہ سب ہمارے رب نے قرآن میں بتایا ہے، آپ نے انہیں نہیں بتایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج وہ نہیں سنیں گے اور وہ بگڑیں گے ہی آخر، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نہیں بتائیں گی تو آج کل انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، وہ خود اس میں انوالو ہوں گے اور وہ دیکھیں گے۔ آپ صحیح نہیں بتائیے گا تو وہ غلط سیکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، کہ اور اس سے ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پھر والدہ، جو کہ بچہ سب کچھ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، تو پھر وہ کیا ذمہ دار نہیں ہے اپنے بچوں کی کہ وہ اسے دین سکھائے؟ والمرأۃ، اور عورت، رعیۃ، ذمہ دار ہے، فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین اگر دین کو سمجھیں گے، جانیں گے، اور وہ جانیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت کیا ہے، تبھی وہ اس چیز کو اپنے بچوں میں بھی، بچوں کی تربیت بھی اسی چیز پہ کر پائیں گے۔ اور جب وہ والدین خود ہی نہیں سمجھیں گے، خود ہی نہیں جانیں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام پہ کر سکے؟ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بچے راہ پہ نہ ہوں اور گنہگار ہوں اور نافرمان ہوں؟ آج سب سے بڑی جو شکایت ہوتی ہے، سب سے بڑی جو شکایت ہے والدین کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے ہماری نہیں سنتے ہیں۔ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی، ماں اگر دین کو جانے کی، دین کو سمجھنے والی ہوگی،
تو وہ اپنے بچے کی تربیت بھی دین پہ کرے گی، اپنے بچے کو بتائے گی کہ آخرت کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان۔ آج کل بچے 5 سال کے ہوتے ہیں اور ان کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ اسکول، دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بچے کی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے، ماں اس کو سکھائے کہ دین کیا ہے، ماں اس کو بتائے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں یہاں پہ بھیجا ہے، وہ اس کو بتائے۔ بچے سب سے زیادہ ماں سے سیکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال، ہماری مائیں نہیں پڑھی لکھی ہیں تو وہ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ سسٹر، ابھی آپ نے ایک الفاظ کا استعمال کیا کہ ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں وہ مرتد ہو جاتی ہیں، اور یہ میں اگر آپ کو رپورٹ پیش کروں پچھلے سال کی 2025 کی، تو ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے کہ صرف ہندوستان کے اندر لگ بھگ 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں جو ہے وہ مرتد ہو گئی ہیں، اسلام کو چھوڑ دیا، کلمے کا انکار کر دیا، کفر کو اپنا لیا، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب میں پونے کے اندر تھا، عصر کا وقت تھا، میں نماز پڑھ کر نکل رہا تھا مسجد سے، ہم تھے، ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، تو ہم عصر کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر دروازے پہ کھڑے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ دور سے جو ہے ایک داڑھی والے شخص جو ہے ٹوپی پہنے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ جو ہے ہماری مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن روتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں، اور ایک دم باڈی بھی ان کی کانپ رہی ہے۔ وہ جب پاس آئے تو ہمارے ساتھیوں نے، میں نے تو نہیں، ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ بزرگوں کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں، آپ کو عصر میں بھی ہم نے نہیں دیکھا، کہاں سے آ رہے، اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ تو وہ داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے والے شخص نے کہا کہ میں ابھی ابھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سے کرا کر آ رہا ہوں۔ کہا میں ابھی ابھی انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا نکاح غیر سے کرا کر آ رہا ہوں۔ ہم نے اور ہمارے ساتھی نے جب یہ بات سنی تو ایسا لگا کہ پورے جسم میں کرنٹ جو ہے دم دوڑنے لگا ہے، ایسی کیفیت ہو گئی، اور یہ بولتے ہی وہ بزرگ آدمی اتنا رونے لگے۔ مجھے آپ بتائیے، ایک داڑھی والے، ٹوپی والے شخص کی بیٹی اسلام سے باہر جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس تو یہ پورا ہندوستان کا رپورٹ ہے، 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کہاں ہم چوک رہے ہیں، کہاں غلطی کر رہے ہیں، والدین کتنی بڑے ذمہ دار ہیں اس چیز کے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سسٹر آپ بتائیے پلیز۔ والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اولاد دی ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ایک امانت ہے ان کے پاس، اللہ نے انہیں ایک امانت دی ہے اولاد کی صورت میں، اور والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ آج ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی کمی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ابھی سب کچھ ہے سوائے دین اسلام کے اور شریعت کے۔ آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، آرام ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ایک فون پہ آ جاتا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو قرآن پہ عمل کرنے کی، سنت پہ عمل کرنے کی۔ آج ہماری مائیں بتاتی ہی نہیں اپنی بچیوں کو کہ اسلام نے انہیں کتنی عزت دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور انہیں عار سمجھا جاتا تھا، عورتیں صرف غلام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی اور ان کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وقت اسلام نے انہیں عزت دی، اور اس وقت اسلام نے انہیں وہ عزت دی، انہیں بحیثیت بیوی، انہیں بحیثیت بیٹی، اور انہیں بحیثیت بہن، ہر لحاظ سے انہیں عزت بخشی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بیٹی یا 2 سے زیادہ 3 بیٹی کی تربیت کرے اور انہیں اچھے سے، ان کے اچھے گھرانے میں شادی کرے، تو پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بشارت
بیٹی کی پیدائش اور اس کی تربیت اور اس پہ خرچ کرنے کو. لیکن آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹیوں کو سب دیا جاتا ہے، سب دیا جاتا ہے، وہ جو کہہ دیں سب حاضر ہیں، لیکن ان کو وہ اسلامی ماحول نہیں دیا جا رہا ہے، گھروں میں وہ ماحول بنایا نہیں جا رہا ہے. آج بیٹیاں اپنے دل کی بات کسی دوسرے سے کہتی ہیں. کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ مائیں اپنی بیٹیوں سے باتیں نہیں کرتی ہیں. گھر میں بھائی اپنی بہنوں کو وہ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کے والد ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں. ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے باتیں کریں، ان سے پوچھیں، جانیں کہ ان کے دوست کون ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں، یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتی ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، کس کے ساتھ ہے. آج ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو آپ چیک کریے نا، اپنے بچوں کے موبائل کو دیکھیے، ان کے چیٹ ہسٹری کو دیکھیے، ان کے موبائل واٹس ایپ سب دیکھیے، چیک کرتے رہا کریے. لیکن ہماری مائیں نہیں کرتی ہیں. نہیں، ہمیں اپنے بچے پہ بہت بھروسہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی بچیوں پہ سے چھڑی کو تم نہ ہٹا لینا، یعنی کہ ان پہ اس طرح نگرانی رکھیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر ہٹی اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں، ہماری بچی تو ابھی چھوٹی ہے، ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے، ہماری بچی ایسا کر لی، تھوڑا سا ہو گیا تو کیا ہو گیا، کوچنگ ہی جاتی ہے، کالج میں ہی پڑھتی ہے، اب وہاں پہ تو رہتے ہی ہیں، تھوڑی بات چیت ہی ہو گئی تو کیا ہو گیا. یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں سے سب کچھ ہونا شروع ہوتا ہے. ہم اپنی بچیوں کو اتنی آزادی دیتے ہیں، اتنی آزادی دینا عیب نہیں ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنی بچیوں کو آزادی دیں. جب ہم انہیں بتاتے نہیں ہیں، ہم ان کے عقیدے کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہے، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، یہ چند دن کا روزہ ہے. اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت کا بھی تو بتانا چاہیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اپنی بچیوں کو بتائیے کہ تمہیں ایک دن مر جانا ہے، تمہیں پھر حساب و کتاب دینا ہے. ان کو ایمان دلائیے نا والبعث بعد الموت پہ، کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر سے تم زندہ کی جاؤ گی، اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزاری. تمہارے گناہ تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے، پھر اس وقت تم کیا حساب کتاب دو گے؟ جب آخرت کا خوف اپنے بچوں کے دل میں نہیں ڈالیں گے، اور جب انہیں آخرت کا خوف نہیں ہوگا، جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن جس دن سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اور اس دن جب ہمارے ہاتھ میں اعمال نامے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو تم اپنے اعمال نامے کو، جو تم نے اس میں لکھا ہے. وہ اعمال نامہ ہم نے کیا لکھا؟ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارا اعمال نامہ ہے. تو جب ہم یہ سب اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے اور ان کے عقیدے کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے نبی، ہمارے انبیاء کتنے انبیاء آئے، انہیں ہم انبیاءوں کے واقعے نہیں بتائیں گے، انہیں ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہم تک دین پہنچانے میں، اور یہ جو دین ہمارے پاس ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس کہ ہمیں دین اسلام سے نوازا گیا. جب ہم اپنے بچوں کو اس کی اہمیت نہیں دلوائیں گے اور ان کے عقیدے کو مضبوط نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے وہ باہر جائیں گی، دوسروں کی چمک دھمک دیکھیں گی، وہ دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہیں گی. اچھائی سے زیادہ برائی اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ان کو زیادہ اچھا لگے گا. اور کوئی بھی انہیں، جو ان کا عقیدہ ہی نہیں مضبوط ہوگا، عقیدہ تو چھوڑیے، بہت لوگوں کو تو اپنا دین کا ہی نہیں پتا ہوتا ہے، وہ وراثتی مسلمان ہوتے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، باقی ان کو اور کچھ نہیں پتا ہے. تو جب ان کو یہ سب پتا ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انہیں کچھ بھی کہے گا، ان کو کیا پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ایک دن مر کے پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور اپنے حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزاری اور ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. آسانی سے مرتد ہو جائیں گے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مائیں سب سے پہلے اپنے بچوں سے اچھی بانڈنگ بنائیں، ان کے ساتھ دوست جیسے رہیں، ان سے باتیں کریں، ان کے چیٹس کو دیکھیں،
موبائل کی ہسٹری چیک کریں، ان کے دوستوں کے بارے میں پتہ لگائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبردار تم اپنے دوست کو خوب دیکھ لو کہ تم نے کس کو دوست بنایا ہے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی بیٹیوں کے دوست نان مسلم ہوں گے تو پھر وہ اسی کے دین پہ ہوگا نا۔ کوئی بھی اس کے دوست جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی نہیں بگڑ سکتی ہے، جو چاہے جیسے بھی ہوں ہماری بچی بگڑ ہی نہیں سکتی ہے، تو آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ شیطان بھی تو ہے، اور صحبت بہت اثر کرتی ہے، سنگت صحبت اثر، وہ جیسی سنگت میں ہوگی ویسی صحبت ہوگی اس کی، ویسا ہی اثر ہوگا اس پہ۔ تو آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھیں، اپنے بچیوں کے جتنے بھی آپ جتنا کر سکتی ہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کے عقائد کو مضبوط کریں، ان سے بات چیت کریں، گھر میں ان کو وہ محبت دیں کہ انہیں باہر کی محبت کی ضرورت نہ ہو، گھر میں انہیں وہ اعتماد دیں کہ انہیں باہر کی کسی کی تسلیوں کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں گھر میں ہمارے یہ حال ہوتا ہے کہ بیٹیاں کس حال میں کسی کو پتا نہیں، وہ رات بھر رو رہی ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، کس حال میں ہے ماں کو پتا ہی نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے، گھر میں سب بے خبر ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، کسی کو کچھ کوئی مطلب نہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا ایسے ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو گیا، ہم کو کچھ نہیں پتا تھا گھر میں کیا ہو رہا تھا، یہ ایسا کرے گی ایک دن۔ جب ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے۔ آپ پہلے سے کیوں نہیں پتا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے سے کیوں لائن میں کیوں رہی؟ پہلے سے آپ کو جان کے رہنا چاہیے نا۔ آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری تو یہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ اپنے بچوں کی دین پہ تربیت کریں، انہیں بتائیں، لیکن آپ بے خبر رہیں گی تو آپ سے اس بے خبری کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کیوں بے خبر رہیں آپ؟ آخر آپ نے اپنی بچیوں کو کیوں نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں تھی اور کس تکلیف میں تھی، کس درد میں تھی، اور ان کے کتنی الجھنوں میں تھی؟ آپ نے کیوں نہیں ان سے پوچھا؟ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ یہ کہ کھانا پینا بنا لیے، گھر صاف صفائی کر لیے، اچھا کپڑا پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیے، گھوم لیے، صرف یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو امانت ہے اس کو بھی تو دیکھیے، کہیں چوری تو نہیں ہو گئی، کہیں وہ امانت کوئی اور چرا تو نہیں رہا ہے؟ آپ سے اس امانت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار پورے 100% ان کے والدین ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان کے والدین کی ہے، کیونکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں پہ، نہیں دھیان دیتے ہیں، نہ ہی وہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ تربیت صرف یہ ہے پیسہ خرچ کر دینا، جب جو مانگے اس کو حاضر کر دینا، جتنا ہو سکے اس کو پیسہ دے دینا، یہ ان کی تربیت ہے، یہ اسی کو تربیت مانتے ہیں۔ حالانکہ تربیت تو یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ دین سکھائیں، آپ ان کو عقیدہ بتائیں۔ آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کریں گی اور وہ آپ کے لیے یہ الفاظ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ کبھی نہیں، وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ ان کو تو خود اپنے نفس کو بھی نہیں بچا سکتی ہیں اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہیں۔ وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جس کے ایندھن پتھر ہے، اس آگ سے تو وہ خود کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا، یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائیں، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے آپ کو آگ سے بچائیں گی؟ تو آج ضرورت ہے کہ والدین جاگیں، بے فکری میں نہیں رہیں، جواب دہی کا احساس اپنے اندر لائیے۔ آپ بھی ایک دن سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ آپ کی بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کا گناہ تو وہ خود۔ آپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں، والدین کہتے ہیں وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے تو بہت محبت کرتے ہیں، اگر ان کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار لے تو اسے لڑنے چلی جاتے ہیں، ان سے 100 شکایت لے کے چلی جاتے کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے۔ تو کیا آپ کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے کہ اسے اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن پتھر ہے، پتھر سے سلگائی ہوئی آگ ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آپ اس کو آگ سے بچائیں؟ رحم کریے اپنے اولادوں پہ، اپنے اولادوں پہ تھوڑا تو رحم کریے، انہیں اس آگ سے بچا لیجئے۔
اس قبر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اگر آپ واقعی محبت کرتی ہیں، اگر آپ واقعی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، تو پھر کون ماں چاہے گی؟ بھلا کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کو آگ میں ڈالا جائے؟ دنیا میں کوئی نہیں چاہے گی، تو پھر آخرت میں تو وہ بھی ویسی آگ جو جھلسا دینے والی اور جلا دینے والی ہے۔ اپنے بچوں پہ رحم کیجیے۔ اگر آپ واقعی ماں ہیں اور اگر آپ واقعی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں تو اپنے بچوں پہ رحم کیجیے اور انہیں بتائیے کہ نان محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نان محرم کو چھونے سے اچھا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے۔ آپ انہیں بتائیے۔ ایک بہت اچھا واقعہ آتا ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اے میرے والد، میں اپنے جسم کا کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنے کا چھوڑ دوں؟ تو ان کے والد نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جس حصے پہ تم آگ برداشت کر سکتی ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس پہ تم برداشت نہیں کر سکتے اسے پردہ کر لو۔ تو یہ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ یہ زندگی صرف کھیل کود اور ایسے ہی لو لب کے لیے نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی گزار دیں گے اور اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا آپ سے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں مزہ چکھنا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی آپ کی موت ہوگی۔ آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ کی موت بھی بہت اچھی ہوگی۔ فرشتے آئیں گے، آپ کو خوشبو بھرے ریشمی رومال میں آپ کی روح کو لے کے جائیں گے، اور آپ اگر پوری زندگی گناہوں میں گزاریں گے تو پھر فرشتے آئیں گے اور ایک بدبودار ٹاٹ میں آپ کی روح کو زبردستی کھینچ کے لے کے جائیں گے۔ ان سے بتائیے کہ یہ دنیا محبت کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا سے محبت ہمیں دین نہیں سکھاتا ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح، اور ہر انسان مسافر ہے۔ سب سے بے یقینی چیز اگر کوئی ہے اس دنیا میں تو انسان کی اپنی زندگی۔ تو آپ اپنے بچوں پہ رحم کریں اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ آپ انہیں ساری فیسلٹی دیں، بے شک دیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اچھی بات، آپ انہیں خرچ کریں، لیکن آپ انہیں دین بھی بتائیں، آپ انہیں دین سکھائیں، ان کے اندر اللہ کا خوف ڈالیں، اللہ کا ڈر ڈالیں، انہیں بتائیں کہ ایک دن جواب دینا ہے، آپ جو بھی زندگی گزاریں گے ایک دن آپ کو سب کا جواب دینا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان گناہوں میں پڑنے سے پہلے آپ کی نصیحتوں کو یاد کرے اور وہ ان گناہوں سے بچ جائے، تو پھر ایسی ہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور تبھی وہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے۔ صدقہ جاریہ ایسی ہی اولاد بنتے ہیں جو دین پہ ہوتے ہیں، ایسی اولاد نہیں۔ آپ آج انہیں ساری فیسلٹی دے دیں، دین نہیں دیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو مہینہ بھر بھی یاد نہیں رکھیں گے اور کبھی قبر میں جھانکنے بھی نہیں جائیں گے، اور دعا تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے ہائے کاش کہ میں اپنے بچے کو دین سکھا دیتا، اور کاش کہ میں اپنے بچے کو بتاتا کہ تم دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھو تاکہ میرے لیے دعا کرو۔ قبر میں سب سے زیادہ انسان مجبور بے بس ہوتا ہے، جہاں پہ اسے وہ حسرت کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ میری اولاد میرے لیے دعا کرے اور میرے عذاب میں کمی آ جائے۔ تو آپ کی اولاد جب دین پہ ہوگی ہی نہیں، اسے اللہ کا خوف ہوگا ہی نہیں، بلکہ آپ کے مر جانے کے بعد آپ اسے سکھا کے جائیں گے، آپ جو اس کی تربیت کر کے جائیں گے، اور جو وہ گناہ کریں گے اس کا بھی بوجھ آپ پہ، اس کا بھی عذاب آپ کو، کیونکہ وہ آپ کی امانت تھے، آپ نے دیکھا نہیں۔ مرتد جو بچیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے والدین جاگ جائیں اور اپنی ذمہ داری سنبھالیں، ورنہ کل قیامت کے دن وہ آپ کا ہی دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں روکا نہیں تھا، ہمارے والدین نے ہمیں بچایا نہیں تھا، ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا نہیں۔ میں خاص طور پہ ان والدین کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں اس بات کو سنجیدگی سے لیں،
और समझें कि आपकी नज़रअंदाजी की वजह से, आपकी छूट देने की वजह से बच्चियों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, दीन का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैं जो माँ है, जो वालिदा है, उनको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आमतौर पर जो वालिद होते हैं, वो वालिद मोहतरम, वो शहर से बाहर होते हैं, कोई देश से बाहर होते हैं, कोई शहर से बाहर होते हैं, कारोबार के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। लेकिन जो माँ होती है, बच्चियाँ उन्हीं के साथ रहती हैं, उन्हीं को अपना हमदम मानती हैं। तो माँ जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें। क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ पर दरभंगा के अंदर जो हमारा यहाँ पर ऑफिस है, स्टूडियो है, हमारे ही स्टूडियो के बाहर एक सामने रेस्टोरेंट है। हम और हमारी टीम अक्सर देखते हैं कि कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद हमारी बहन, हमारी बच्चियां आती हैं, कई सारे लड़कों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि एक हमारी बहन होती है और उसके साथ कई कई नौजवान लड़के होते हैं। हमारे जस्ट ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां जाती हैं और कई कई देर वहां बैठते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि कॉलेज या स्कूल के बाद आपकी बच्चियां कहाँ जा रही है? क्या आपको मालूम नहीं है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से निगरानी रखनी चाहिए? कितना बड़ा नुकसान है ये, आप प्लीज इस चीज को समझें। सिस्टर, एक सवाल मैं आपसे क्या जितनी भी खराबियां हैं अभी हमारे समाज में, सोसाइटी में, हमारे जो भी दीन का नुकसान हो रहा है, बच्चियां मुर्तद हो रही है, कितना कितनी बड़ा वजह है ये कि वक्त पे शादी नहीं होना? ये कितनी बड़ी वजह है इस चीज़ का कि बच्चों का शादी वक्त पे, वालिदैन और ख़ास तौर पे माँ जो है वो चाहती हैं कि मेरी बच्ची जो है कॉलेज की ये डिग्री पास कर ले, मास्टर्स कर ले, पीएचडी कर ले, हम उसके बाद निकाह करेंगे। तो वक्त पे शादी ना होना, ये कितनी बड़ी वजह है इस चीज़ की। और साथ में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा। हिंदुस्तान के कानून को अगर हम एक तरफ रखते, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून कुछ अलग है। पहले वो कहते थे कि 18 साल से नीचे बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, अभी तो उन्होंने बढ़ाकर 20-22 कर दिया। उस कानून को अगर हम अलग रख दें तो सही उम्र क्या है बच्चों की शादी की, और कितनी बड़ी वजह है वक्त पे शादी ना होना? सबसे बड़ा फितना ही यही है कि वक्त पे शादी ना होना। जी, ये सबसे बड़ा फितना है। ठीक है। अगर हम अपने बच्चियों की शादी उनके बुलूगत के बाद कर दें, जब वो बुलूगत को पहुंच जाती हैं और जब वो समझदार हो जाएं, तो इस्लाम में कोई एज फिक्स नहीं है कि इस एज पे हो तब जाके शादी की जाए। ठीक। और यहाँ का कानून कौन कितना मानता है ये भी सब जानते हैं। जी। तो जब हमारे दीन में कोई एज फिक्स नहीं है, हमारे दीन ने शादी की जो एक मेयार रखा है कि इस एज में होनी चाहिए, तो वो एज ये है कि वो समझदार हो और बुलूगत को पहुंची हुई हो। जब वो बुलूगत को पहुंच जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अच्छा रिश्ता आए तो उनका निकाह कर दो, देरी ना करो। तो किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, अच्छा रिश्ता हम कैसे समझेंगे कि वो अच्छा रिश्ता और नेक हम सफर हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अल्लाह से डरने वाला हो और अखलाकमंद हो। जब ऐसा रिश्ता आए तो तुम निकाह कर दो। यानी कि ऐसे, लेकिन अभी का माहौल क्या है कि जब हमारी बच्चियां 15 साल की हो गई और अभी जो बुलुगत की एज है 13-14, मुश्किल से 14 तक जाती है, तो या 13 तक, 13-14 हो गया, लेकिन 15 तक भी या 15-16 के बाद भी अगर रिश्ता आए और रिश्ता आता है तो हमारे वालिदैन हैं वो क्या कह के टालते हैं, अभी हमारी बच्ची बहुत छोटी है, अभी हम इससे शादी नहीं करना चाहते हैं, हमारी बच्ची को कुछ आता ही नहीं है। आप सिखाइए ना, नहीं आता है तो। माँ को तो चाहिए कि अपने बच्चों को वो सिखाएं, घरेलू निज़ाम को सिखाएं, घर में जितने भी काम हैं उनको धीरे धीरे सिखाए जाएं। लेकिन ये नहीं होता है और फिर ये बहाना बनाया जाता है कि हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ेंगी, अभी ये बीए करेगी, ग्रेजुएशन करेगी, एमए करेगी, फिर ये डिग्री लेगी, वो डिग्री, बहुत सारी डिग्रियों के नाम गिनवा के नहीं, अभी नहीं करना चाहते हैं। और फिर इसी तरह क्या होता है कि सिलसिला चलते हुए 20, 22, 25 तक की एज को पहुंच जाती हैं बच्चियां और माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं है शादी की। और जब तक फिक्र होती है तब तक उनकी एज काफी हो जाती है।
اور ایج کی وجہ سے بھی رشتے کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جس وقت رشتہ آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ اچھا، شادی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو یہ بھی ہے کہ والدین جو تیار نہیں ہوتے ہیں جلدی، اس کی ایک وجہ ہے کہ شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، کوئی بھی والدین شادی کے بارے میں سوچنے سے پہلے سوچتے رہ جاتے ہیں شادی کریں گے کیسے، اتنا لاکھ روپیہ لائیں گے کہاں سے، اس کے خرچ کا، اس کے دہیج کا، اس کے جتنے بھی باراتیوں کا، اس کے سسرالیوں کا، سب کا خرچ نہیں، اگر کم از کم ملانے کے بعد بھی 10 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی نقص نکلتا ہی رہتا ہے۔ تو والدین اس وجہ سے بھی تیار نہیں ہو پاتے ہیں بچوں کی شادی، جلدی شادی کے لیے۔ اور جلدی شادی نہ کرنے کا نقصان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے بلوغت کو پہنچے تم اس کی شادی کر دو، اور اگر شادی نہیں کرتے اور بچی کسی غلط کام میں وہ مشغول ہو جاتی ہے، وہ کسی غلط کام میں اگر پڑتی ہے تو اس کا گناہ اس کے والدین، اس کے گناہ کا بوجھ اس کے والدین پہ جائے گا، اور اس کے والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں ذمہ دار ہوں گے؟ کیونکہ ان کو نکاح کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا، تو انسانی ضرورت تو نہیں پیچھے ہٹے گی نا۔ انسانی ضرورت ہے، وہ کسی نہ کسی کو ایک ایج کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے وہ اس کا مطالبہ کرے گا، اور ظاہر ہے جب صحیح طریقے سے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا وہ غلط طریقہ ڈھونڈیں گے، اور اس میں وہ غلط طریقے سے، چاہے وہ نان محرم سے بات کرنا ہو، یا ان سے چیٹ کرنا ہو، یا پھر ان سے ملنا ہو، یا پھر ان سے تعلق بنانا ہو، یہ ان کے لیے پھر کوئی بھی عیب کی بات نہیں رہ جاتی ہے۔ تو غلطی تو والدین کی ہے، اور سب سے جو ابھی والدین کو شادی کرنے میں جو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے ابھی، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دہیج کے لیے شادی ایسے گھر میں کریں گے جو بڑے گھرانے کی ہو اور پیسے والی ہو اور خوب سامان لانے والی ہو، ایسے گھرانے میں کریں گے۔ لڑکیوں کے ماں باپ بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لڑکا بہت کمانے والا ہو، پیسے والا ہو تو ہم شادی کریں گے، اور اتنا خرچ اور اتنی اس میں بےہودہ گوئی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس میں جو ہمارے دین میں جس کا تصور ہی نہیں ہے، جو ہمارے دین میں کہیں سے ہے ہی نہیں، جس کا وجود نہیں ہے ہمارے دین میں، اس کو ہمارے دین میں نہ ہونے کے باوجود بہت پڑھے لکھے لوگ آج مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، الگ الگ رسمیں کر کر کے 4-10 دن پہلے سے، اور پھر اخیر میں جاتا ہے شادی، اخیر میں جا کر کے نکاح ہوتا ہے، تو جو والدین ہیں وہ اس خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں جبکہ وہ 15 سال کی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی شادی نہیں کرتے ہیں، اور اس سے یہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی اگر فی الوقت کی ضرورت ہے تو وہ یہی ہے کہ معاشرے میں چاہیے کہ شادی کو آسان بنایا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے اچھی شادی وہ جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو، ہم اس کو سب سے اچھی شادی کہتے ہیں، جس میں سب سے 10 جوڑے کپڑے ہوں اور خوب فنکشن ہو، ڈی جے بجے اور بہت ڈانس ہو۔ وہ شادی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی شروعاتی حرام سے ہوئی ہو، جس میں سارے حرام کام ہوئے ہوں، گانے سے لے کے ڈانس سے لے کے بے حیائی سے لے کے بے پردگی سے لے کے سارے کام ہوئے ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ امید کریں کہ ان کی شادی خوشگوار گزرے۔ اور جب شادی کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل، اور پھر اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے بھی وہی چیز اپلائی کرتے ہیں، تو بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بہو بھی ویسے ہی کر کے لائیں۔ اپنی بیٹی اگرچہ گھر میں ہے، 30 سال اس کی ایج ہو جائے، لیکن ہم بہو لائیں گے تو اسی شان بان سے لائیں گے اور اتنے ہی گناہ کر کے لائیں گے، ہم دین کے مطابق نہیں کریں گے، ہم تہجد پڑھیں گے رات کو، لیکن شادی تو ہم بینڈ باجے کے ساتھ کریں گے، اور پورے سے ہم ایسے ایسے کر کے لائیں گے، جتنے بھی ہم جو سیریل میں دیکھتے ہیں
اور جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ رسم ہو رہی ہے، مایو بیٹھ رہا ہے، مہندی چل رہی ہے، ہلدی ہے، اور اس کے بعد نکاح ہے، پھر ولیمہ الگ سے ہے، پھر اس کے بعد اس کے گھر میں جانے پتہ نہیں کون کون سے بہت سارے رسم آ گئے. تو یہ سارے ہونے کے بعد پھر ہم نکاح کریں گے. تو نکاح کرنے والا نکاح کرنے کے بعد کا جو بوجھ ہے، پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بھائی قرض میں ڈوب گئے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ کنگال ہو چکے ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں اب کچھ نہیں بچا ہوا ہے. نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج فتنہ بھی اسی عروج پہ ہے، کیونکہ نکاح مشکل ہے. اگر نکاح آسان بنا دیا جائے، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے بارات کا. 2 لوگ جائیں نکاح کر کے لے کے آئیں، ولی ہو 2 اور نکاح پڑھانے والے اور گھر کے 2 4 5 لوگ جا کر کے نکاح کر کے لے کے آئیں، لڑکی کے یہاں سے 1 روپے کا خرچ نہیں ہو. اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. نکاح اتنا مشکل ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان بنا دیا. ظاہر ہے جب بڑے نکاح کو مشکل بنائیں گے تو بچے زنا کو آسان بنائیں گے، کیونکہ ان کے لیے یہی راستہ بچتا ہے. تو نکاح کو آسان بنانے کے لیے سب سے پہلا جو ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ خود دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنا نکاح کریں، اپنی شادی کو ایسے ہی کریں جس طرح اسلام نے کہا ہے، جس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، جس طرح حضرت علی کے ہی زرہ کو بیچ کے اس سے آدھے رقم کی یہ ان کی مہر ادا کی گئی حضرت فاطمہ کی، اور آدھے رقم سے ان کا کچھ خرچ آیا، کپڑا آیا اور کچھ سامان ان کے گھر کے لیے آئے. ان کی ہی زرہ بیچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روپے نہیں دیا، نہ اپنی بیٹی کے اس میں کسی کو کچھ نہیں دیا، اور بس نکاح ہو گیا. اور کسی صحابی نے کھجور ہدیہ کیا، وہی کھجور سب کھا لیے. لیکن آج کیا کہتے ہیں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دہیج نہیں لینے کا کہیں گے تو پورے سے ہاتھ پیر بیٹھ کے مت بیٹھ جائیے. دہیج نہیں، ہم کوئی سامان نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سامان دیجیے ہی نہیں. اپنی بیٹی کی ضروریات کا سامان دیجیے. کیوں بھائی؟ بیٹی کی ضرورت کا سامان ماں باپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں. ایک بیٹی جس کو انہوں نے پالا 20 سال، وہ آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے. پھر آپ اس کے ساتھ اس کے آنے والی چیزیں وہ آپ کے یہاں آ رہی ہے، آپ کی خدمت، آپ کی تمام ضرورت، وہ اپنا پورا گھر چھوڑ کے آپ کے یہاں آئے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کا مطالبہ ہوتا ہے دہیج بھی لے کے آئے، پیسہ بھی ہو. اور ابھی کی کیسز میں، ابھی حال فی الحال کے کتنے سارے کیسز ایسے ہیں نان مسلموں میں بھی اور مسلموں میں بھی، کہ دہیج کے ٹارچر کی وجہ سے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ یا تو وہ سوسائڈ کر لی ہیں، یا تو پھر انہوں نے خود ان کو مار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دہیج لے کے آؤ اپنے گھر سے پیسہ لے کے آؤ، اپنے گھر سے یہ لو، اپنے والدین سے یہ مانگو. تو پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بہت اتنا مشکل بنا دیا نکاح کو اور شادی کو کہ لوگ شادی اور نکاح کرنے کو سوچ کے بھی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے. تو ضروری ہے نکاح کو آسان بنائیں. سسٹر، آپ نے یہاں پہ کہا کہ بہت ساری وجہ ہے ہماری بچوں میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے. ایک تو کو ایجوکیشن ہمارے سوسائٹی میں ہے، دوسری بات ہے والدین کی اپنے بچوں پر اور بچوں پر نگرانی نہ کرنا، خاص طور پہ جو ماں ہے، کیونکہ جو والد ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ گھر سے شہر سے باہر ہوتے ہیں. صحیح عمر میں شادی نہ کرنا. اور کئی سارے ہم سارے پیرنٹس کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہے، نہیں بول رہے، لیکن کئی سارے پیرنٹس ایسے بھی ہیں، کئی سارے والدین ایسے بھی جو اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچیاں جو ہے اسکول میں جائے. ہمارے محلے کے اندر ایسے جیتے جاگتے 1-2 گھر ہیں جہاں پہ والد نے اپنے بچوں کی پوری تعلیم گھر پر کروائی ہے، پوری تعلیم. کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، ڈسٹینس ایجوکیشن سے آن لائن ایجوکیشن ابھی چل چکا ہے، پوری A to Z تعلیم گھر سے کروائی ہے، ان کی بچیاں گھر سے باہر. تو ایسے بھی والدین ہیں جو اپنے بچیوں کی اس طریقے سے نگرانی کرتے ہیں. تو مدرسہ میں جو بچوں کو بھیجا جاتا ہے، جو مدرسہ میں جو بھیجنے کا جو رواج ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں کیا مدرسہ کافی ہوگا؟ بچیوں کا مدرسہ کھول دینا، اس میں بچیوں کو داخلہ کر دینا اور ایک مدرسے کا نظام چلانا، یہ کافی ہوگا بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے؟ یا بچیوں کی جو بدکاریاں ہمارے معاشرے میں جو بڑھ چکی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، یہ مدرسہ صرف مدرسے میں ڈال دینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی.
अच्छा ठीक है। वालिदैन को मदरसे में आपकी बच्ची 4 से 5 घंटे रहेगी, फिर उसके बाद आपके पास, तो ज्यादा जिम्मेदारी किस पे आएगी? वालिदैन पे। मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है, आप देखें आपके बच्चे मदरसे में जाके पढ़ भी रही हैं कि नहीं? जी मदरसे में जा रही हैं तो वो रास्ते में जा रही है, सिर्फ डायरेक्ट आपके घर के बगल में तो मदरसा नहीं है, रास्ते हैं, उनके दोस्त हैं, फिर भी जरूरी है कि आप अपने बच्चों से ये सवाल करें, उन पे देखें, उनका जितना हो सके उन पे ध्यान रखें उनका, कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, उनके मदरसों में भी कैसी दोस्त हैं, और मदरसे में वो पढ़ रही हैं तो पढ़ रही हैं कि नहीं, वो मदरसे में तालीम हासिल कर रही हैं तो वो उन पे अमल कर रही हैं कि नहीं। सबसे जो जरूरी बात है, आप अगर अपने बच्चों को मदरसे में डालती हैं तो जरूरी है कि फिर आप ये देखें कि वो अगर कुरान शरीफ पढ़ के आ रही है तो वो कुरान पे कितना अमल कर रही है, वो हदीसों को पढ़ रही है और उस पे अमल पैरा कितना है। उसको याद दिलाइए कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम उस पे अमल करो, और ये जो दीन, हमारे दीन ने जो कहा है, जो कुरान और सुन्नत जो तुम पढ़ के आती हो उस पे अमल पैरा हो रही है कि नहीं हो रही, ये इस पे देखना वालिदैन की सख्त जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें। जी ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं। हमारे मुआशरे में एक जो है अंग्रेज़ों की तरफ से कल्चर आन पड़ा है, तो बहुत पहले आया हमारे देश में, और हमने कई सारे हमारे गेस्ट से इनके ऊपर हमने सवाल किया हुआ। हमारे पॉडकास्ट में एक डॉक्टर भी आई थी DMCH की, तो हमने उनसे भी इसके ऊपर सवाल किया। ये एक फॉरेन कल्चर है, अंग्रेज़ों के तरफ से आया हुआ कल्चर है, फेमिनिज्म। ये एक सोसाइटी का कल्चर है जिसमें ये थिंकिंग दिया जाता है औरतों को कि सोसाइटी में हर लिहाज से मर्द और औरत का जो हम बोल सकते हैं कि रुतबा है या जो लेवल है वो इक्वल है। अगर घर में औरत काम कर रही है तो वो मर्द भी काम करेंगे इक्वल, और अगर घर के बाहर मर्द जाकर पैसा कमा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो घर की खवातीन भी जो है जाकर वो काम करेंगी। इस सोच को अंग्रेज़ों की तरफ से हमारे बच्चियों के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ये सोच, ये कल्चर डाल दिया गया है, और इसके मानने वालों को फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो ये जो फेमिनिज्म कल्चर है ये कितनी बड़ी खराबी पैदा कर रहा है हमारे माशरे में, क्योंकि इस सोच की आने की वजह से, इस कल्चर के आने की वजह से कई सारे घर हमने ख़राब होते हुए देखे हैं, कई सारे ख़वातीन की ज़िंदगी, बनी बनाई ज़िंदगी ख़राब होते हुए हमने देखे, क्योंकि वो बाहर की ज़िंदगी को चूज़ करती हैं, और मर्द जो है वो एक अलग काम में होते हैं। बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती है, और फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने वालिदैन से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। क्या क्या ख़राबी पैदा कर रहा है ये फेमिनिज़म। और ये सोच मैं बता दूं कि ये छोटी छोटी बच्चियों के अंदर भी है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, तो छोटे छोटे कम उम्र की बच्चियां भी इस चीज़ को फॉलो करती हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं। वो बाकायदा वो जो है फ़ख्र से बोलते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम फेमिनिज़म को फॉलो करते हैं। देखिए, ये जो फेमिनिज्म कल्चर जो आया है जी ये अमेरिकी यूरोप में 1848 में आया, ठीक। और इसके लाने का जो उस वक्त मकसद था वो ये था कि औरतों को वोट और ये तालीम का हक और वोट देने का हक, ये सबका हक मिले, आज़ादी दे दिया जाए, आज़ादी मिले और उन्हें इक्वालिटी मिले इससे, जी ठीक है। मर्दों के साथ। अब यहाँ एक बात आप समझें कि ये तो 1848 में आया है, लेकिन हमारे इस्लाम ने सबसे पहले फेमिनिज्म की बात की। हमारे इस्लाम ने सबसे पहले औरत को इज्जत दी जी। सबसे पहले 1400 साल पहले हमारे इस्लाम ने औरत को तालीम का हक हासिल दिया, उन्हें तालीम का हक दिया, उन्हें वर्से में हक दिया, और उन्हें उनकी शादी के वक्त, निकाह के वक्त उनकी मर्जी जानने में उन्हें हक दिया। और जब उन्हें ज़माने जाहिलियत में उन्हें जिंदा दरगोर किया जाता था तो उससे रोका गया और उनके औरतों को इज्जत दी गई। तो ये 1400 साल पहले इस्लाम ने ये हमें फेमिनिज्म के इसमें औरतों को इज्जत दी, औरतों के हुकूक के बारे में बात की, और औरतों को हर सूरत इज्जत दी। सही। और 1848 में अमेरिका बात कर रहा है, तो अमेरिका जो जिस सेंस में वो बात कर रहा था, वोट में, वर्से में और हर चीज में इक्वालिटी की, तो वहां पे औरतों को गुलाम समझा जाता था, वहां पे उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी। तो इसी वजह से औरतों ने इसका सहारा लिया फेमिनिज्म का। यहाँ समझने की जरूरत इस बात की है कि हमारी जो मुस्लिम खवातीन हैं
وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ امریکی اور یہ جو اس کلچر کو لیتے ہوئے آپ فیمنزم کی بات کر رہی ہیں اور خود کو فیمنسٹ کہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فیمنسٹ ایسا ہے اور ہمیں ایکویلٹی ملنی چاہیے مردوں سے، تو آپ اپنے دین کو پڑھیے اور آپ یہ بات سمجھے کہ یہ جو عزت آپ کو ملی ہے علم حاصل کرنے کی، ورثے میں حق، یہ ساری چیزوں کا جو حقوق آپ کو دیا گیا ہے یہ اسلام نے 1400 سال پہلے آپ کو دے دیا ہے اور ایک دائرے میں رہ کر کے دیا ہے۔ امریکی فیمنسٹ جو کلچر ہے وہ حقوق کو مذہب کو آڑ مانتا ہے جی کہ مذہب نہیں، مذہب سے نکل کر کے بات کرو، مذہب تو یہ تمہارے حقوق کو کھا جاتا ہے، یہ مذہب تمہارے حقوق کو دبا لیتا ہے، لیکن ہمارا اسلام آپ کو مذہب کے دائرے میں آپ کو سارے حقوق دے دیا ہے۔ تو آپ کا اتنا خوبصورت مذہب اسلام جس نے آپ کی ایک ایک ضروریات کو، آپ جب بیٹی تھی تو باپ کی ذمہ داری بنائی، آپ جب بیوی بنی تو آپ کے شوہر کی ذمہ داری بنی، اور اس کے بعد جب ماں بنی تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت ڈال کے آپ کے اولاد کو آپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ملا۔ تو یہ جو اتنے سارے آپ کو حقوق دیے ہیں، آپ کو جب اسلام دے رہا ہے اور آپ کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، پھر بھی آپ ایک امریکی کلچر کی بات کرتی ہیں، فیمنزم، اس فیمنزم کی بات کرتی ہیں جہاں پہ آج فیمنسٹ جو تھے، امریکی فیمنسٹ بھی آج انہیں اتنا نقصان پہنچا ہے فیمنزم کے سے کہ آج وہ بھی اب اس سے عورتیں خود پریشان ہیں، اور امریکہ اور یورپ خود اس چیز سے پریشان ہو چکا ہے اور ان کا نقصان خود انہوں نے اٹھایا ہے۔ عورتوں پہ تو رزق کی ذمہ داری نہیں تھی کہ باہر جا کر کے وہ جاب کریں اور کمائیں، انہوں نے ایکویلٹی مانگی، مل گئی، لیکن اب کیا ہے، ان پہ دو ذمہ داری ہے، اب گھر بھی دیکھیں اور باہر بھی دیکھیں۔ جب یہ ایکویلٹی آئی ہر چیز میں کہ اب اگر عورت بھی خلا لیتی ہے یا پھر ڈیورس لیتی ہے تو جس طرح مرد اس کو آدھا ایلومنی دے رہا تھا تو اب عورت بھی اپنے حصے کا دے گی، تو اب کوئی بھی کسی پہ کیسے یہ اعتبار کر کے اس سے نکاح کرے، اور ڈیورس کو کوئی ٹھکانا نہیں کب ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا، شادی کرنا ہی چھوڑ دیا اور کس چیز کو اپنا لیا، لیو ان ریلیشن شپ، وہ رہ رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کا خاندانی نظام بکھر گیا، لیو ان ریلیشن شپ میں 2 3 4 بچے ہو گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی، وہ ہسبینڈ وائف نہیں ہے، بس ساتھ میں رہ رہے ہیں، یہ نقصان ہوا ان کو، یہ فیمنزم کا نقصان ہے۔ آپ کو اسلام نے عزت دی اور آپ کے سارے حقوق آپ کو دیے ہیں ایک آپ مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور آپ کی ذمہ داری آپ کے شوہر، باپ اور بیٹوں اور اپنے آپ کے اولادوں پہ ڈالی ہے، اور آپ کو اتنی عزت دی ہے، پھر بھی آپ ویسے کلچر کی بات کریں۔ آپ آج ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ اپنے دین کو جانیں۔ یہ میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک ماڈرن ایجپٹ ایک کتاب ہے جو جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جس ٹائم مصر میں برطانیہ کی حکومت آئی تھی تو اس وقت وہاں کے گورنر نے یہ بات کہی تھی، اور صلاح الدین ایوبی جب انہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا اور وہ جب ان کو شکست دینے سے نہیں دے پائے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو ہرانا مشکل، مسلمانوں کو شکست دینا بہت مشکل ہے، لیکن مسلمانوں کے نسل کو اگر تبدیل کر دیا جائے، آنے والی نسل کو اگر تبدیل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو، انہوں نے کس کو نشانہ بنایا، عورتوں کو، فیمنزم کا سہارا لے کے، کہ ان کی عورتوں کو اگر ذہنی اور فکری طور سے فیشن، میڈیا اور یہ ان سب چیزوں میں پردے سے باہر، ان کو بے حیائی کی طرف شوبز انڈسٹریز وغیرہ میں اگر ان کو لے کے آیا جائے اور ان کی ترجیحات کو بدل دی جائے، ان کی ترجیحات بدل دی جائیں، ان کے دین اور ان کے اندر سے بے دین ختم کر دیا جائے، اور ان کے خاندانی جو نظام رہا ہے اور جس میں یہ ہمیشہ سے اسی تربیت کے سانچے میں جو اپنی شریعت کے تحت یہ رہی ہیں، اگر ان کو اس چیز سے نکال دیا جائے تو پھر ایسی مائیں پیدا ہوں گی جن کے اندر خود دین نہیں ہوگا، خود ان کے اندر جب اسلام نہیں ہوگا تو پھر ان کی اولادیں، تو پھر وہ مائیں
اور وہ جن کی ترجیحات تو یہ انڈسٹریز ہوں گی، فیشن ہوگا، میڈیا ہوگی، تو ایسی ماؤں کے جن کے اندر خود دین اور بے حیائی ہوگی، تو ایسی ماؤں کے اولاد کبھی بھی صلاح الدین ایوبی اور اب محمد بن قاسم نہیں ہوں گے، ان کے اولاد کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک طرح کا منصوبہ بنایا اور پھر اس کو چلایا۔ پھر یہ انڈسٹریز میں آج دیکھیں ہر جگہ عورتیں ہیں، کیوں ہیں؟ اور مسلمان عورتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہیں؟ ایسے ایسے فیشن انڈسٹریز آئیں، اس میں فیشن ایسے آج کل ہر کوئی فیشن کو فالو کرتا ہے، لیٹسٹ ڈیزائن جتنے بھی ہیں، جو بھی ڈیزائن آئے وہ چاہتے ہیں ہم پہنیں، ہمارے پاس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بڑھ چڑھ کر کے ہمارے پاس ڈیزائنر بیگ ہوں، ڈیزائنر کپڑے ہوں، ہر چیز ڈیزائنر۔ فیشن کے پیچھے آج پوری مسلم خواتین بھی پڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی نہیں آ گئی ہیں، ان کا منصوبہ تھا کہ اگر ہم ان سے جنگ میں یہاں پہ لڑتے رہے نا میدان جنگ میں، تو ہم ان کو کبھی نہیں شکست دے سکیں گے، ان کو نہیں ہرا پائیں گے، ان کی عورتوں کو گھر سے نکالو۔ جب یہ ان کی عورتیں گھر سے نکل جائیں گی اور جب ان کی عورتیں اپنے دین کو بھول جائیں گی، جب ان کے اندر خود حیا نہیں ہوگا اور دین نہیں ہوگا اور توحید نہیں ہوگا نا، تو ان کی اولاد ہمیں کبھی نہیں ہرا سکتی، ان کی نسل ہمیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی ہیں۔ اور پھر وہی کیا انہوں نے، فیمنزم کا سہارا لیا، عورتوں کو ایکویلٹی کی بات کی، اور پھر عورتوں کو بازار میں لیا۔ آج عورتیں کام کر رہی ہیں اور کہتی ہیں ہم انڈیپینڈنٹ عورت ہیں، ہم خود کماتے ہیں، ہم خود سے وہ کر رہے ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں پورے سے، ہم خود ہی کما رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کی۔ اور انہیں یہ خواب دکھایا گیا کہ تم لاچار تھی، مجبور تھی، بے بس تھی، فیمنزم نے تمہیں یہ چیز دی ہے کہ تم خود کماؤ، اپنا کریئر بناؤ۔ آج عورتوں کا فوکس کریئر پہ ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ وہ ان کی ذمہ داری نہیں، کریئر بنائیے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنا کریئر بنایا، وہ بھی ایک بزنس وومن تھی، لیکن کیا انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی؟ ان کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی؟ آپ کیجئے، لیکن مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ویلیو کو پہچانیے کہ جنت آپ کے قدموں میں ہے، ایسے ہی قدموں میں نہیں آ جاتی ہے، آپ کو بھی پھر وہی بننا پڑے گا، آپ کو بھی امام بخاری کی والدہ کی طرح بننا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کی ماں کی جیسے بننا ہوگا۔ ان کے پاس ایک مقصد تھا، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، انہیں دین سکھایا۔ جب ماں کے اندر دین ہوتا ہے اور حیا ہوتی ہے تو پھر وہ نسلوں میں بھی جاتی ہے، پھر وہ اسی پہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، ان کے اندر خوف خدا کو ڈالتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، عورتوں کی عزت کیا ہے، عورتوں کو کس طرح سے رکھنا ہے، عورتوں کے کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ تو جب آپ اسلام کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پھر وہی فیمنزم کلچر بہت اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فیمنزم کلچر اب آیا ہے 1800 میں، اتنے 100 سال بعد انہوں نے یہ چیز لی ہے، وہ ہمیں 1400 سال پہلے ہی عورتوں کے حقوق میں عورتوں کو عزت مل گئی تھی، اور سب سے پہلے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، سب سے پہلے اسلام نے عورت کو عزت دی، اور وہ مقام دیا کہ دنیا حیران رہ گئی، اور پھر اب جا کے دھیرے دھیرے کلچر چینج ہوا ہے، اور اسی سے پھر لوگوں نے اپنے اپنے ورثے کی، اپنے اپنے تعلیم کی، ہر چیز کی بات کرنی شروع کی ہے۔ آپ کو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ اپنے دین کو پڑھیے، آپ اپنے دین کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ہی ہمیں تو وہ عزت ملی ہوئی ہے، وہ مقام ملا ہوا ہے جو آج کے جتنے بھی معاشرے ہیں، جتنے بھی دوسرے کلچر ہیں، اس میں وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے دین اسلام سے خوبصورت کوئی دین ہے ہی نہیں، اور جتنی عزت اسلام نے دی ہے کسی دین نے نہیں دی ہے۔ آپ اپنے ویلیو کو سمجھیے اور دین کو پڑھیے، تبھی آپ ان ساری برائیوں سے لڑ سکتی ہیں۔ آپ خود اپنی تربیت تبھی کریں گی دین پہ جب آپ دین کو پڑھیں گی۔ اللہ آپ کو اسلام نے تعلیم کا حق دیا ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنا فرض کہا ہے اسلام نے، حاصل کرنا فرض ہے، دین کو جاننا۔ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کبھی نہیں ہو سکتے ہیں برابر، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، آپ جس بھی ایج میں ہیں،
آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ علم حاصل کریں، کم سے کم اپنے دین کے بارے میں آپ علم کو حاصل کریں، تاکہ آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں، تاکہ آپ اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان گناہوں سے نکالیں جس میں آپ ملوث ہیں، ایک اچھے گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ گھر میں عورت اگر اچھی ہو، عورت دیندار ہو، تو گھر میں بھی دینداری کا ماحول بنتا ہے۔ گھر اگر عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو پھر گھر میں فحش، جتنی بھی برائیاں ہو جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بچے ماں سے سیکھتے ہیں، اور جب آپ خود نہیں سیکھیں گے تو انہیں کیسے بتائیں گے؟ تو اسی پہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ تعلیم اصلاح قوم گر منظور ہو تمہیں، تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ تو آج ضرورت بس اسی بات کی ہے کہ مائیں ہوں یا لڑکیاں ہوں یا جو بھی جس ایج میں بھی ہوں، وہ پڑھیں۔ آج کل پڑھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جن سے وہ اپنے دین کو سیکھ سکتی ہیں، جان سکتی ہیں۔ وہ اپنے دین کو سیکھیں، جانیں، اور اپنی ویلیو کو پہچانیں، اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور اپنی جتنی بھی آپ زندگی گزاریں، جتنی گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دین کو سمجھنا اور دین کو سیکھنا شروع کریں، اور اپنے گھر کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول پیش کریں، اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں، اور اپنے بچوں کی تربیت شروع کریں، خود اپنی بھی تربیت کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، بچوں کو مرتد ہونے کی، نافرمانے کی، یا نکاح جلدی نہ ہونے کی، یا شادی میں دیری کی وجہ سے جو فتنے ہو رہے ہیں، یہ جتنی بھی آج برائیاں ہیں، ان سب کا سدباب ایک ہی ہے، آپ شریعت کو تھام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک حدیث، جو ان کو تھامے ہوگا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو آج ضرورت صرف اسی بات کی ہے کہ ہم پھر سے قرآن اور حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی زندگی میں عملی اس پہ عمل کریں، اس کو عملی زندگی میں نافذ کریں اس کو۔ یہ نہیں صرف پڑھ کے بس، باقی ہم لوگ کیا کہیں گے، کہ جو ایک آج کل ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، شرم محسوس کرتے ہیں دین پہ چلنے میں بھی، صرف اسی بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، آپ اب دین پہ عمل تو کریے۔ دیکھیے جناب اکرام، بہت قیمتی باتیں یہاں پر ہوئی ہے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری ایک بہن موجود ہے جو کہ خود ایک عالمہ ہے، اور والدین کو لے کر جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہے، بچیوں کو لے کر جو باتیں کہی گئی ہے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کرے، والدین کا کتنا بڑا رول ہے ان کو بگاڑنے میں یا ان کو ٹھیک کرنے میں، ساری باتیں سامنے آ گئی ہے۔ میں تمام والدین کو، تمام پیرنٹس کو، خاص طور پہ میں ماؤں کو یہ ہاتھ جوڑ کر میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اپنی بچیوں سے پوچھیں، اپنی بچیوں کی نگرانی کریں۔ اگر آپ ان سے محبت کرتی ہیں، جیسا کہ ہماری بہن نے یہاں پہ کہا کہ اگر آپ ان سے محبت کرتی ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ان کی مرنے کے بعد کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ تو اگر آپ سچ میں ان کی محبت کرتی ہے تو آپ ان کی فکر کریں، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیونکہ ہم اپنی بچیوں پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سماج پر تھوڑی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ گھوم رہے ہیں سڑکوں پر اور ادھر ادھر چوک چوراہے پر، ان پر بھروسہ تھوڑی کر سکتے ہیں، اور ہم شیطان پر بھروسہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بچیوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، آپ کی بچی بھی بہت اچھی ہے، لیکن ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو مہربانی کر کے آپ جو ہے رحم کیجئے اپنی اولادوں پر، ان کی نگرانی کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا، اور کوئی بھی اگر رائے ہو یا کوئی ٹاپک دینا ہو تو وہ آپ کمنٹ میں آپ ہمیں دے سکتے ہیں، یا آپ ہمیں پرسنلی میسج کر سکتے ہیں، ہم یقیناً اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی بہن کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹوڈیو میں آئی، موجود ہوئی، اور اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمارے جو سوال تھے ان کے ساتھ جو روبرو ہوئی۔ اور بس اتنا ہی آج کے لیے، ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فضل رب۔ السلام علیکم۔